الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود بار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمایا ہے. پھر اس عشرہ کے بعد جو عشرہ شروع ہوتا ہے اس عشرہ کو اعتکاف والا عشرہ بھی کہتے ہیں. مسلمان رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ کے اعتکاف کا حکم ارشاد فرمایا. میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے موضوع پر 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. چونکہ اگلا عشرہ اعتکاف کا ہے اور اسی ہفتے میں منگل کے دن سے مسلمان مسجد میں اعتکاف کریں گے. بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ اعتکاف کرتے ہیں. بڑی ہی فضیلت والی عبادت ہے اور بڑی ہی پیاری عبادت ہے. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل اپنی باتیں منوانے کا گولڈن چانس، بہترین موقع. اعتکاف کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، جنہوں آتے ہیں نا بوا پال لینا، کسی کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جانا کہ جب تک ملے گا نہیں لوٹے گا نہیں ٹلے گا نہیں. یہ اعتکاف بھی ایسے ہی ہے. بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اعتکاف کے فضائل بھی میں آپ کے سامنے 1-2 عرض کروں گا، لیکن میں ترتیب وار بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں. عربی زبان میں لفظ اعتکاف کے نا جی کئی معنی آتے ہیں. اچھا، ایک تو وہی سادہ سے معنی ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی بڑا ہی پیارا ہے لغت کے اعتبار سے. مثلا اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. تو معتکف جو ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں آ کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے.
اعتکاف کا معنی ہوتا ہے بند کر لینا، تو ظاہر ہے معتکف جو ہے وہ آ کر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے جی، لیکن اعتکاف کا ایک معنی بڑا ہی پیارا ہے، وہ یہ ہے لغوی اعتبار سے اعتکاف کہتے ہیں کہ کسی کی طرف ایسے توجہ سے دیکھنا کہ پھر اپنی نظریں نہ ہٹانا، کسی دوسرے کی طرف۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف ایسی توجہ سے دھیان سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا کہ پھر اپنی نظریں نہ ہٹانا، یہ ہے اعتکاف۔ چنانچہ بندہ اللہ کے دربار میں پھر رحمت کا امیدوار بن کر اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں آ کر رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اور آخری 9 یا 10 دن مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا، اسے شریعت میں اعتکاف اسے کہتے ہیں۔ نفس اعتکاف تمام شریعتوں میں رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہماری اس امت پر ہی ہے۔ نفس اعتکاف میں نے عرض کیا کہ تمام شریعت میں رہا ہے نفس اعتکاف۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ پہلے پارہ میں یہ ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب تورات دینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں پر 40 دن گزاریں، روزہ کیا، روزہ رکھتے تھے اور رات کو اور وہاں پر اعتکاف کرتے تھے۔ یعنی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن کا اعتکاف کیا تھی؟ 40 دن کا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعید پر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم میرے اس گھر کو نا، بیت اللہ کو آپ پاک صاف رکھیں۔ کیوں؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں بھی اعتکاف تھا۔ میں نے کہا کہ نفس اعتکاف تمام شریعتوں میں رہا ہے، اور ہماری شریعت میں کیا فرمایا؟ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم رات تک روزہ کو رکھو اور اپنی خواہشات سے باز آ جاؤ جب تم حالت اعتکاف میں ہو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل غار حرا پر چلے جایا کرتے تھے۔ آپ 2-3 دن کا کھانا پینا دانا پانی لے جاتے اور وہاں جا کر ذکر اذکار کرتے اور وہاں پر اعتکاف کرواتے تھے۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ اس اعتکاف کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو غار حرا تھا نا جی، وہاں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں جاتے رہے بلکہ بنو ہاشم سب وہاں جایا کرتے تھے۔ سرکار کے دادا عبد المطلب جو تھے وہ بھی غار حرا میں جا کر اعتکاف کرتے تھے۔
غار حرا کا جو حدود اربع ہے اس کی ساخت کچھ ایسی ہے، میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور پرانے بزرگوں سے بھی سنا ہے، اب تو شاید آگے کو بلڈنگ وغیرہ آ گئی ہے، لیکن پرانے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی بندہ غار حرا میں بیٹھتا ہے تو اس کی سیدھی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے۔ اب تو آگے بلڈنگ وغیرہ آ گئی ہوگی، لیکن اس وقت پہلے آج سے سمجھ لیں 50 سال پہلے جب یہ کوئی اتنی زیادہ کنسٹرکشن نہیں تھی وہاں پر، جو بندہ غار حرا میں بیٹھ کر نیچے دیکھتا تھا تو اس کی سیدھی نظر کس پر پڑتی تھی؟ بیت اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم ان فضائل کو دیکھیں اور ایک مسلمان ان فضائل کو سنے تو شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو پھر اعتکاف سے رہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن مسجد میں آ کر ٹھہرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا ان میں سے ایک خندق اتنی چوڑی ہے جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک دن کے اعتکاف پر بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں وہ کتنا دور چلے جائیں۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ تو جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ دیکھ کر مسجد میں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ کا اعتکاف مکمل فرمایا تو پھر دوسرے عشرے کا بھی ساتھ شروع کر دیا۔ اب صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ توجہ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے مبارک سے سر مبارک باہر نکالا اور ایک ارشاد فرمایا، فرمایا وہ جو لوگ میرے نام اعتکاف کر کے بیٹھے سرنا وہ سن لیں کہ میں اعتکاف اس کو کیتا سی کہ میں شب قدر تلاش کر لیا سا، شب قدر ڈھونڈ رہا تھا میں۔ اب مجھے کسی بتانے والے نے بتا دیا، یعنی فرشتے نے یہ بتا دیا کہ وہ شب قدر آخری عشرہ میں، لہذا جو لوگ اعتکاف کر رہے تھے نا میرے ساتھ وہ یہ نوٹ کر لیں کہ وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کر لے، اس لیے کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کر لے گا وہ شب قدر کو پالے گا، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور 1000 مہینے جو ہے یہ تقریباً 82 سال بنتے ہیں۔ کتنے جی؟ 82 سال، 12 کے ساتھ اس کو کر کے 82 سال، یعنی ہماری کل زندگی اتنی ہے نا، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، اور اس سے بھی بہتر، یعنی اگر کوئی بندہ کسی نے شب قدر کو پا لیا گویا کہ 82-83 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر، تو یاد نہیں کر سکتے، یعنی جس بندے نے اس ایک رات کی عبادت کو پا لیا وہ اس بندے سے افضل ہے جس نے 100 سال
عبادت کی ہو، اس سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں والے تو بڑے درجے لے گئے، کئی امتیں ایسی ہیں کہ ہزار ہزار سال ان امتوں نے جہاد کیا، یا رسول اللہ پہلی امتوں کے لوگ تو بڑا مرتبہ لے گئے، ہزار ہزار سال ان کی عمریں تھی، ساری ساری عمر نوافل میں گزار دیتے، عبادات میں گزار دیتے، سجدوں میں گزار دیتے، قیام میں گزار دیتے۔ پہلیاں امتوں تو بڑا بینیفٹ مل گیا، ظاہر عمر سے زیادہ مل گئی نا، کیوں جی عمر مل گئی نا، بڑا بینیفٹ مل گیا۔ یا رسول اللہ ساڑھا کی بنے گا حاصل کون 60-70 سال، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر شب قدر عطا فرمائی اور آخیا کہ اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے ایمان والو، تمہیں عمریں تو 60-70 سال یا 80 سال ملے گی، لیکن تمہیں ہر سال ایک رات ایسی مل جائے گی کہ اگر تم اس رات کو پالو اور اس رات کی عبادت کر لو تو پہلی امتوں سے بھی زیادہ اجر پالو گے۔ کیوں بھائی کون تیار ہے؟ ذرا سبحان اللہ نے میں نے اس سے پیش کیا کہ ہر گھر میں سے ایک فرد مسجد میں اعتکاف کرنا، ہر گھر میں سے ایک فرد، کیوں جی ہر گھر میں سے ایک فرد مسجد میں آئے اور آ کر اعتکاف کرے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اعتکاف کرنے پہ ہمیں ملے گا کیا، اعتکاف کرنے پر ہمیں ملے گا کیا، تو یقین کریں کہ کوئی مرد بھی گھر میں نہ ٹھہرے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ اعتکاف کرنے پر ملے گا کیا۔ اچھا جی دو باتیں، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس وقت، جمعے کا وقت ویسے بھی پاؤں کی زنجیر ہوتا ہے، ہم ایک لمیٹڈ ٹائم میں رہ کر بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں نکل سکتے، اس لیے نا دو باتیں مختصر کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کی روح کیا ہے۔ ایک تو میں نے یہ بات آپ سے عرض کر دی، اور دوسرا پھر آخر میں اعتکاف کا حکم بتا دوں گا آپ کو کہ حکم کے اعتبار سے اعتکاف کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذرا حکم پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کل یہ بھائی صاحب مجھے کہہ رہے تھے یہاں گراؤنڈ میں بچے پتنگ اڑا رہے تھے، تو یہ مجھے کہہ رہے تھے 20 لاکھ روپیہ لیتی ہے گورنمنٹ، یعنی حکم کا پتہ چل گیا نا، تو جی کو پتہ لگ گیا کہ اتنے پیسے گورنمنٹ جرمانہ کر رہی ہے، وہ پتنگ اڑائے گا، تو حکم پتہ چلنے سے ذرا مسئلے کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف کی روح کیا ہے، آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے، ادھر میری طرف دیکھیں، بڑی اہم بات ہے، آپ حضرات نوٹ فرمائیں گے، اور شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کی روح کیا ہے، نہیں آپ کے علم میں آئی ہوگی ضرور، ظاہر ہے کہ آپ میں سے ہمیشہ مسئلہ، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کم سننے کو ملتی ہیں۔ اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کی روح دو چیزیں، ادھر توجہ کریں، کتنی چیزیں ہیں جی؟ وہ بولو یار۔ نمبر 1، اعتکاف میں بیٹھ کر یا تو عبادت کرنا یا خاموش رہنا، اعتکاف میں رہ کر یا عبادت کریں یا خاموش رہیں، سکوت، یعنی جب آپ عبادات کر کر کے تھک جائے نا تو پھر اس کے بعد آپ موبائل نہ نکال لیں بلکہ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف میں آ کر یا تو اللہ کی عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں یا خاموش رہا جائے، یہ ہے اعتکاف کی اصل روح۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ دیکھیں، بندہ جب ایک کام
آپ جب اپنی زندگی گزارتے ہیں نا تو ایک روٹین میں آ جاتے ہیں. دنیاوی کام، دنیاوی روٹین جو ہے نا وہ پھر بندے کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. سمجھا رہی بات کریں؟ یعنی بندہ ایک کام کر رہا ہے اس کا سائیکل چل رہا ہے تو اس سائیکل کو توڑے. اس سائیکل کو کیسے توڑنا ہے اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 5 ٹائم رکھے. 5 ٹائم صبح اٹھتے ہی اپنی روٹین کو توڑو، کیونکہ یہ جو تم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہو نا یہ دنیاوی کام اللہ سے غافل کرتے ہیں. لہذا تم نماز پڑھو اور آ کر اللہ کے حضور سجدہ کرو تاکہ تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ رہے. اللہ اگر چاہتا نا تو 5 نمازیں کسی ایک ہی وقت میں فرض کر سکتا تھا. وہ سویرے اٹھے ہونا تو چلو ایک اور مسجد جا کے 5 نبیڑا اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان 5 نمازوں کو 24 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کیا. فجر پڑھو پھر جا کے اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور کاموں میں اتنے منہمک مت ہو جانا کہ تمہیں اللہ بھول جائے. زور پھر آگے بڑھو، پھر زہر پڑھ کے پھر کام میں لگ جاؤ اور پھر کاموں میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ پھر تمہیں اللہ کی یاد نہ رہے. لہذا اثر آگے بڑھو. یہ روزانہ 5 ٹائم اس سائیکل کو توڑنے کے لیے، اس روٹین کو توڑنے کے لیے اللہ نے نظم بنایا. اسی طرح سال میں 9 یا 10 دن یہ بھی اسی سائیکل کو توڑنے کے لیے. پورا سال تم لگے رہے ہو دن اپنے روزی روٹی کے چکر میں. لہذا وہ جو روٹین ہے نا اس کی وجہ سے جو غفلت پیدا ہو گئی ہے اس غفلت کو توڑنے کے لیے 9 یا 10 دن تم مسجد میں آ جاؤ اور اعتکاف کرو. اور مسجد میں آ کر کیا کرنا جی؟ میں نے کہا کہ مسجد میں آ کر 2 کام. نمبر 1 یا تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر جب اللہ کو راضی کرنے سے ہم فارغ ہو جائیں یا تھک جائیں تو پھر خاموش رہیں. مسجد سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. ہاں اگر وہ جو انتہائی ہماری ضروریات ہے ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے واش روم، ہاں اس کے لیے، اور وہ بھی واش روم کے لیے بھی جب آپ جائیں تب بھی خاموش رہیں. میری بات تو سمجھ آ رہی ہونی؟ یہ جو میں نے کہا کہ خاموش رہنے کا فلسفہ ہے یہ ہمیں سمجھ تب آئے گا جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے. اور جب مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف والا تو آپ بھی جانتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب مسجد سے باہر نکلے تو کسی سے بات ضروریات کے لیے ہم جا سکتے ہیں جائیں، ایون کہ راحت حاصل کرنے کے لیے غسل بھی نہیں کر سکتے. غسل کریں، ضرورت پیش آ گئی، مثلا رات کو سوئے بدخوابی ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، اب اس کے لیے تو آپ غسل کر سکتے ہیں. جسم کو راحت پہنچانے کے لیے غسل کرنا، مسجد سے باہر نکلنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو سائیکل ہے نا ہماری روٹین والا اس کو توڑنا ہے. اور وہ کیسے ٹوٹے گا؟ وہ تب ٹوٹے گا کہ ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے روٹین چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. اور اب آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے. بھائی توجہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کیا کرتے تھے اور کبھی کوئی کام ترک بھی کر دیا کرتے تھے. ہاں جی، سنتیں جتنی بھی تھی، نمازوں کی، فرائض کی بات نہیں کرنا، فرائض تو ہر حال میں فرض ہے نا. جو سنتیں تھی، جو نوافل تھے، کبھی کوئی کیا اور کبھی کوئی ترک بھی کر دیا. لیکن ہجرت مدینہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کسی سال میں ترک نہیں کیا. لہذا اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنا زبردست اہتمام فرمایا، اتنا زبردست اس کا بندوبست کیا کہ کبھی بھی ہجرت کے بعد اعتکاف ترک نہیں کیا. اور ایک سال ایسا آیا کہ اس سال سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، اگلے سال
کا اعتکاف کیا؟ سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دم بھرتے ہیں، جن کے ہم نوکر اور غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس کو ترک نہیں کیا۔ لہذا حکم کے اعتبار سے اعتکاف ہوگا سنت مؤکدہ، یہ ہوگا جی، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی، کسی سوسائٹی، کسی ٹاؤن کے رہنے والے لوگ جو ہیں، اس پورے ٹاؤن اور اس پوری سوسائٹی کے لوگوں پر جب اعتکاف آخری عشرہ آئے گا تو لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے 1 2 4 بندے بھی مسجد میں اعتکاف کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پھر پوری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ ابھی تک ایک نام آیا میرے پاس اعتکاف کے لیے، آپ بھی یعنی ماشاءاللہ 2 ہو گئے۔ اچھا جی، میں آپ مجمع میں سے بالکل آخری لمحات چند دعائیں دوں گا اس شخص کے لیے جو اس سال اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، گھر میں جا کے مشورہ کر لیں، نہ ہو تو نہ صحیح، اللہ کی توفیق نہ ہونا، کیڑا کوئی اپنا تک نہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اعتکاف کریں گے، سارے حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے بیگ صاحب کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان نصیب فرما۔ آمین۔ خان صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ماشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے خان صاحب کو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب فرما۔ جی آپ بھی کہہ رہے ہیں اعتکاف کریں گے، 3 بندے ہو گئے ماشاءاللہ مسجد میں اعتکاف کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ان تینوں بندوں کو وہ مقام عطا فرما جو میرے مصطفیٰ کے نزدیک بلال کا مقام تھا۔ اچھا جی ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ بچے نیت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خیر دے۔ 3 بندے، تھوڑے جلدی کر دو شاباش۔ اور جی جو اعتکاف کی میں نے کہا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جوان بندے، کیوں بھائی؟ اچھا چلو گھر میں مشورہ کر